بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ مرحوم کے ترکہ سے اولاً تجہیز و تکفین، اور تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد قرض کی ادائیگی، باقی بچے ہوئے مال سے قرض کی ادائیگی، اور قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو جائے پھر بھی مال بچ جائے تو بچے ہوئے مال کی تہائی۔ یہاں پر دیکھیے عبارت ہے ثم تقضى ديونه من جميع ما بقي من ماله، پھر دین کی ادائیگی کی جائے گی ان تمام مال سے جو کہ تجہیز و تکفین سے بچ جائے۔ تو تجہیز و تکفین سے بچے ہوئے باقی جو پورے مال ہے اس سے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ اور بات کل آ چکی ہے، اللہ کے قرضے، بندوں کے قرضے، بندوں کے قرضے میں حالت صحت کے قرضے سب سے پہلے ادا کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد جو قرضے ادا کیے جائیں گے حالت مرض کے قرضے جس کا میت نے اقرار کیا ہو، اور حالت مرض کے وہ قرضے جو بالکل ظاہر و باہر ہو، وہ قرضے جو ہیں حالت صحت کے قرضے کی طرح ہے۔ ہاسپٹل وغیرہ کا جو بل وغیرہ ہے، جو علاج و معالجہ ہوا ہے، وہ قرضے جو ہیں حالت صحت کے قرضے کی طرح قوی اور طاقتور ہیں۔ تو یہ سب باتیں کل آ چکی تھیں۔ اور ایک اور بات جو آگے سے تعلق ہے جو کل آئی تھی کہ اللہ کے جو قرضے ہیں، اللہ کے قرضوں کی ادائیگی یہ نمبر 3 پر کی جائے گی، اور وہ اس وقت جب کہ مرحوم نے مرنے سے پہلے وصیت کی ہو کہ فلاں فلاں اللہ کے قرضے، یعنی جیسے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی باقی تھی، کفارات کی ادائیگی باقی تھی، یہ اللہ کے قرضے ہیں۔ تو یہ قرضے وہ ہے کہ جس کی وصیت کر جائے مرحوم مرنے سے پہلے انتہائی مال میں وصیت نافذ کی جائے گی۔ اور بات یہ بھی آئی تھی، 3 شکل میں نے بیان کی تھی، اب اس کا اعادہ تو نہیں کریں گے چونکہ کل بات آ چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ وصیت اگر کی گئی ہو مرحوم کی طرف سے تو اللہ کے قرضوں کو ادا کرنا واجب ہے، اور اگر وصیت نہ کی ہو تو وارثین اپنے باپ مرحوم کے ان قرضوں کو جو اللہ کا قرضہ ہے اس کو ادا کر دیں۔ یہ وارثین بالغ ہوں، عاقل و بالغ ہوں تو اپنے مال سے یہ ادا کر دیں تو مستحب ہے، نابالغ کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں کل ہو چکی تھیں، تو اس لیے یہ عبارت ہے ثم تنفذ وصایاہ، پھر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی من ثلث ما بقی بعد الدین، دین کو ادا کرنے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے بچے ہوئے مال کی تہائی سے۔ تو وصیت کی تنفیذ جو ہوگی وہ تہائی مال سے ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجہیز و تکفین میں خرچے ہوئے، قرض کی ادائیگی میں رقم جو ہے استعمال ہوئی، ان دونوں میں
میں رقم استعمال ہونے کے بعد، اب جو ان دونوں میں رقم استعمال ہونے کے بعد جو رقم بچی ہوئی ہے، اس بچی ہوئی رقم کی تہائی، پورے ترکہ کی تہائی نہیں، بچی ہوئی رقم کی تہائی مراد ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو تعبیر ہے من ثلث ما بقی بعد الدین، دین کو ادا کرنے کے بعد اور دین سے بھی پہلے تجہیز و تکفین کے بعد، پھر دین ادا کرنے کے بعد جو مال بچ گیا، من ثلث ما بقی، تو ما بقیہ کو آپ ذہن میں رکھیں، دین کو ادا کرنے کے بعد جو بچا ہے، بچے ہوئے مال کی تہائی۔ اب مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کروں ایک مثال کہ مرحوم نے 11 روپے چھوڑے، یا چلیے 11 کے بجائے 1100 روپے کہہ لیجیے، 1100 روپے چھوڑے، 100 روپیہ خرچ ہوا تجہیز و تکفین میں، اور 100 روپیہ خرچ ہوا دین کی ادائیگی میں، تو 200 روپے نکل گئے۔ اب بچ گیا 900 روپے، چھوڑا تھا اس نے 1100، مرحوم نے اپنے ترکہ میں چھوڑا 1100، تجہیز و تکفین 100 روپے، قرض کی ادائیگی 100 روپے، 200 روپے نکل گئے، اب بچ گیا 900۔ تو تہائی مال میں وصیت جو نافذ کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1100 میں نہیں بلکہ 900 میں، 900 کی تہائی ہے 300 روپے، تو 300 روپے میں وصیت نافذ کی جائے گی۔ تو 900 کی تہائی نہ کہ 1100 کی تہائی، تو قرض ادا کرنے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے اس مال کی تہائی۔ یہ مثال آپ کے سامنے آ گئی۔ البتہ بسا اوقات یا زیادہ تر کہہ لیجیے ایسا ہوتا ہے کہ مرحوم جتنا ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے اس میں تجہیز و تکفین کے خرچے نہیں آئے، کسی بیٹے نے اپنی سعادت سمجھتے ہوئے پورا خرچ کر دیا اپنے جیب سے، اور قرضہ بھی نہیں تھا مرحوم پر، تو پورا کا پورا ترکہ محفوظ ہے۔ اب جب پورا ترکہ محفوظ ہے، خرچہ ہی نہیں ہوا، تو اب پورے ترکے کی تہائی، اب جو ہے اس شکل میں پورے ترکے کی تہائی سے وصیت نافذ کی جائے گی، اس لیے کہ پورا مال محفوظ ہے، نہ تو قرض میں لگا نہ تجہیز و تکفین میں لگا۔ تو یہ بات ہو گئی وصیت کے تعلق سے۔ وصیت کے تعلق سے یہ بات بھی، یعنی 2-3 مسئلے آپ ذہن میں رکھیں۔ وہ مسئلہ جو عام طور پر جاننا چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ وارثین کے لیے وصیت معتبر نہیں ہے، لا وصیت لوارثین حدیث شریف میں کہا گیا، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ حدیث شریف میں بعض میں یہ بات بھی ہے اور اس پر اتفاق بھی ہے، اختلاف نہیں ہے، الا ان یجیز الورثہ، کہ وارث کے لیے وصیت معتبر نہیں ہے مگر یہ کہ وارثین اس زائد وصیت کو، تہائی سے زائد کسی وارث کے لیے وصیت کی گئی تو دوسرے وارثین اگر اس کو نافذ کرنا چاہیں، ان کی اجازت ہو، ان کی رضامندی ہو، تو کسی خاص وارث کے لیے بھی وصیت نافذ کی جا سکتی ہے۔ جیسے کوئی بیٹا اپاہج ہے، معذور ہے، یا معذور نہیں ہے لیکن باقی بیٹے ترقی کر گئے، خوب مال کما لیا ہے، ایک بیٹے نے کچھ بھی مال نہیں کمایا، گھر ہی میں رہتا ہے، تو مجبور ہے، معاشی کمزور ہے، تو باپ نے وصیت کر دی کہ فلاں کھیت یا فلاں دکان میرے اس بیٹے کو مل جائے میرے مرنے کے بعد، تو معذور یا مفلوق الحال بیٹے کے لیے جو وصیت کی گئی تو یہ وصیت اصلاً معتبر نہیں ہے، لیکن جتنے وارثین ہیں سب بالغ ہیں، جتنے وارثین ہیں دوسرے وہ بالغ ہیں، عاقل ہیں،
اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اپنے باپ کی وصیت جو ہمارے ایک بھائی کے سلسلے میں ہے، مجبور بھائی کے سلسلے میں ہے، ہم تمام بھائی اس وصیت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ گویا وارث کے لیے بھی وصیت معتبر ہو گئی اس شکل میں، جبکہ دیگر وارثین بالغ ہوں اور ان سب کی اجازت ہو۔ اگر کچھ وارثین نابالغ بھی ہیں تو پھر یوں اس طرح ہو جائے گا معاملہ کہ تہائی مال میں وصیت اولا نافذ کی جائے گی۔ نہیں، یہاں پر تو وارث کے لیے وصیت ہے۔ ہاں، تو نابالغ کا جو حصہ بنتا ہے نافذ کرنے سے پہلے، وصیت نافذ کرنے سے پہلے نابالغ کا جو حصہ بنتا ہے، اب جیسے کہ 10 روپے تھا ترکہ اور 5 بیٹے تھے، 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے لیے جو معذور تھا وصیت کی گئی، مثلا 2 روپے کی، 3 روپے کی، 4 روپے کی، کچھ بھی وصیت کی گئی، تو اب یہ وصیت تو معتبر نہیں ہے، لیکن ان 5 بیٹوں جو آپس میں بھائی ہیں، تو ایک بیٹے کے لیے باپ نے وصیت کی تھی تو بچ گئے 4 بیٹے، 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نابالغ ہے، 3 اور باقی جو 3 بیٹے ہیں وہ بالغ ہیں، تو ایک بیٹے کے لیے وصیت اور 5 میں سے، اور ایک بیٹا نابالغ اور 3 بیٹا بالغ، تو 10 روپے جو ترکہ ہے اس 10 روپے میں سب سے پہلے اس نابالغ کا حصہ 2 روپیہ نکال لیا جائے گا۔ 10 روپے میں 5 بیٹے کو جب دیں گے، تقسیم کریں گے تو 2 روپیہ آئے گا، تو نابالغ کا 2 روپیہ نکال دیے اولاً۔ اب اس کے بعد بچ گئے 8 روپے، اس 8 روپے میں اب یہ 3 بالغ بھائی آپس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم معذور بھائی کو مال دے دیں تاکہ باپ کی وصیت پر عمل ہو جائے، تو باپ نے وصیت 3 روپے کی ہو، 4 روپے کی ہو، 5 روپے کی ہو، 6 روپے کی ہو، جتنے کی بھی کی ہو، تینوں بالغ بھائی اس کو نافذ کر رہے ہیں تو نافذ ہو جائے گی یہ وصیت وارث کے لیے بھی۔ تو اس بچے ہوئے 8 روپے میں جتنے کی بھی وصیت معذور بیٹے کے لیے کی گئی تھی نافذ کر سکتے ہیں یہ باقی تینوں بھائی۔ تو نابالغ کا حصہ نکالنے کے بعد بالغ بھائی وصیت کو نافذ کر سکتے ہیں جتنی چاہیں اپنی مرضی سے، پوری وصیت، آدھی وصیت سے کم، جتنا چاہیں ان کی مرضی ہے۔ وصیت کو نافذ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وصیت نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ باقی بھائی اپنے اپنے حصے سے دے رہے ہیں، باقی بالغ بھائی اپنے اپنے حصے سے دے رہے ہیں، یہ مطلب ہو جاتا ہے وصیت کو نافذ کرنے کا اس معذور بھائی کے لیے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے، تو خلاصہ اس ایک مسئلے کا یہ نکلا کہ وارث کے لیے وصیت معتبر نہیں ہے مگر یہ کہ دوسرے ورثہ اجازت دے دیں بالغ تو وصیت نافذ کی جائے گی ان بالغ وارثین کی اجازت سے۔ دوسرا مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تہائی مال کے اندر وصیت نافذ کی جاتی ہے تو اگر مرحوم نے مرنے سے پہلے تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کر دی غیر وارث کے لیے، مسئلہ غیر وارث کا ہے، تو غیر وارث کے لیے تہائی تک وصیت کو نافذ کرنا واجب ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں چلے گا نابالغ بالغ کا۔ غیر وارث کے لیے جیسے نواسہ غیر وارث ہے، جب بیٹا بیٹی موجود ہو تو نواسہ کو نہیں ملتا ہے، تو نواسے کے لیے وصیت کر گیا 1/3 سے زیادہ کی، تو اب 1/3 تک تو وصیت نافذ کرنا واجب ہے، 1/3 سے زیادہ کی وصیت نافذ کرنا اب ان کی مرضی پر ہے۔ اگر وارثین بالغ ہیں
تو तिहाई से ज्यादा की जो वसीयत बाप ने की है वो पूरी वसीयत, जैसे कि आधी जायदाद ही की वसीयत कर दी नवासा के लिए, तो आधी जायदाद की वसीयत भी नाफिज की जा सकती है नवासा के लिए, अगर सारे वारिसीन बालिग हों और ये सब के सब राजी हों कि बाप की वसीयत को मुकम्मल नाफिज करना है, तो आधी जायदाद की वसीयत भी नाफिज हो जाएगी। तो यहाँ भी वसीयत नाफिज करने का 1/3 से ज्यादा की वसीयत भी नाफिज हो गई। गोया के ऐसा माना जाएगा कि वारिसीन ने अपने अपने हिस्से से दे दिए, अपने अपने हिस्से से गोया के दे दिए। 1/3 तो नाफिज करना ही करना था, 1/3 से ऊपर जो दिया गया ये वारिसीन ने अपने अपने हिस्सों से गोया दे दिए, ऐसा माना जाएगा। तो ये दूसरी बात मालूम हुई कि 1/3 से ज्यादा की वसीयत मोतबर नहीं है, लेकिन अगर वारिसीन इजाजत दे दे तो 1/3 से ज्यादा की वसीयत भी नाफिज की जाएगी। तो ये वसीयत के ताल्लुक से ये 2-3 मसले आपके सामने आए। एक आखिरी मसला जो है वो भी जहन में रखें कि अगर मरहूम ने मरने से पहले किसी को हिबा किया हालत मरज में, मरज से मराद मरज वफात, मरहूम ने मरज वफात में किसी को हिबा किया, अपने किसी बहन को हिबा किया, बहनोई को हिबा किया, नवासा को हिबा किया हालत मरज में, तो हालत मरज का हिबा वसीयत के दर्जे में होता है, लिहाजा वसीयत के अहकाम जारी करेंगे न कि हिबा के अहकाम। लिहाजा वारिसीन चाहे तो 1/3 के अंदर ही इस हिबा को नाफिज करें। 1/3 से ज्यादा का हिबा कर दिया था मरहूम बाप ने, तो 1/3 से ज्यादा में नाफिज न करें हिबा को, बल्कि 1/3 के दायरे में रहकर नाफिज करें इस हिबा को जो कि वसीयत के दर्जे में है। ये 2-3 जुजियात जो है वसीयत की मुनासबत से पेश करना चाह रहा था। तो ये बात हो गई। उसके बाद अभी 3 मरहले से हम लोग फारिग हो गए। अब चौथा मरहला है सुम्मा युक़स्समुल बाक़िया, बाक़िया नहीं बाक़ी, यहाँ पर ये नाइब फाल है हालत रफ़ी। सुम्मा युक़स्समुल बाक़ी, फिर बाक़ी को तक़सीम किया जाएगा, यानी तजहीज़ व तकफ़ीन से फारिग, अदायगी कर्ज से फारिग, वसीयत से फारिग। अब भी माल बचा हुआ है, अब इस बचे हुए माल को तकसीम किया जाएगा बैन वारिसतिही बिल किताबी व सुन्नति व इजमाइल उम्मह। वाव छूट गया है, बिल किताबी व सुन्नति व इजमाइल उम्मती, उसके वारिसीन के दरमियान किताबुल्लाह की रोशनी में, सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में, इजमाई उम्मत की रोशनी में। तो वारिसीन के जो हिस्से हैं वो हिस्से जो है मजबूत दलाइल के साथ हैं, किताबुल्लाह में है, सुन्नत रसूलुल्लाह में है, इजमा भी है, इसलिए वही ताबीर इख्तियार की गई, क़यास वगैरह की बात नहीं लाई गई, क्योंकि हिस्से जो मुकर्रर हैं वो सब जो है मनसूस हैं या इजमा है। अब फरमाते हैं कि वारिसीन के दरमियान जो तरका की तकसीम अमल में आएगी, तो वारिसीन कितने हैं, और वारिसीन से मुराद आप समझिए मुस्तहिक़ीन, तरका के मुस्तहिक़ीन, ये ताबीर इख्तियार कीजिए। तरका के मुस्तहिक़ीन 10 तरह के हैं, 10 तरह के हैं, और 10 तरह के जो लोग हैं, एक मरतबा मैं ज़ुबानी बोलता हूँ, फिर इबारत भी देखेंगे, फिर बोर्ड पर भी आएंगे। नंबर 1 अस्हाबुल फराइज, नंबर 2 अस्बे नसबी, ये सब की तफसील बयान करूंगा मैं, एक मरतबा इजमालन सुन लें आप। नंबर 1 अस्हाबुल फराइज, नंबर 2 अस्बे नसबी, नंबर 3 अस्बे सबबी, नंबर 4 अस्बे सबबी के अस्बे नसबी, नंबर 5 ज़विल फुरूज पर रद्द, नंबर 6 ज़विल अरहाम,
نمبر 7 مولا الموالات، نمبر 8 مقر لہو بالنسب علی الغیر، نمبر 9 موسیٰ لہو بجمیع المال، جسے پورے مال کی وصیت کی گئی ہو، نمبر 10 بیت المال۔ یہ ایک اجمالی بات میں نے آپ کو پیش کی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میت کے جو رشتہ دار ہیں ذوی الفروض و عصبات، یہ سب اگر نہ ہوں، بسا اوقات ایسے لوگ مرتے ہیں سماج میں جو کہیں سے آ گئے تھے اور ان کے خاندان والے کو ہے نہیں، تو دور کے اگر رشتہ دار وغیرہ ہیں تو ان کو بھی مل سکتا ہے، وہ بھی نہ ہو تو بھی جو ہے ترکہ کا مصرف کیا کیا ہو سکتا ہے، تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو مستحقین جو ہے ترکہ کے 10 طرح کے لوگ ہیں۔ عام طور پر جو مستحقین ہوتے ہیں 99% سے بھی زیادہ وہ اصحاب الفروض اور عصبات نسبیہ ہوتے ہیں، جو نمبر 1 پر ہے اور نمبر 2 پر ہے۔ تو عام طور پر آپ کے سامنے جو مثالیں آئیں گی عملی زندگی میں، تو 99% سے زیادہ مثالیں اسی کی آئیں گی، نمبر 1 والی اور نمبر 2 والی، اصحاب الفروض اور عصبات نسبیہ۔ باقی تو ایسے ہیں ان 10 میں سے کہ زندگی میں کبھی پیش نہیں آئے گا، بعض مولا الموالات کبھی پیش نہ آئے گا، مقر لہو بالنسب علی الغیر جو ہے وہ بھی کبھی پیش نہ آئے، 2 خاص طور پر، پہلا اور دوسرا یہ مین ہے۔ اب عبارت دیکھیں، فَيُبْدَأُ بِأَصْحَابِ الْفَرَائِضِ، اصحاب الفرائض سے آغاز کیا جائے گا۔ اصحاب الفرائض، اس کی تعریف کیا ہے؟ تعریف آپ کے سامنے موجود ہے۔ تعریف یہ کی گئی ہے کہ میت کے وہ خاندانی رشتہ دار جن کا مقررہ حصہ ہے اللہ کی کتاب میں، میت کے وہ خونی رشتہ دار، وہ خاندانی رشتہ دار، وہ نسلی رشتہ دار، ہم الذین، تو بولنے کے لیے خونی رشتہ دار بھی بولتے ہیں، تو میت کے وہ خونی رشتہ دار ہیں جن کا مقررہ حصہ ہے اللہ کی کتاب میں۔ مقررہ حصہ جو ہے وہ 6 ہی ہیں، مستقل باب، یہ اس میں جو ہے جو بات کئی چیزیں ہیں، اصحاب الفرائض بات ہے، عصبات کا لفظ آگے آ رہا ہے، ذوی الارحام کا لفظ آ رہا ہے، ان سب کا مستقل باب بھی آ رہا ہے آئندہ کتاب میں، سب کی تفصیلات اپنی اپنی جگہ آئے گی، یہاں تھوڑی سی وضاحت آئے گی۔ تو اصحاب الفرائض، تو فروض کیا کیا ہے، تو مستقل باب چند صفحات کے بعد ہے، کے بعد آ رہا ہے کہ باب اصحاب باب الفروض و مستحقیہا، کہ جو مقررہ حصے ہیں وہ کیا کیا ہیں اور ان مقررہ حصوں کو لینے والے کون کون لوگ ہیں، وہ سب باتیں مستقل باب میں آ رہی ہیں۔ تو 6 مقررہ حصے ہیں، ثلثان، ثلث، سدس، نصف، ربع، ثمن، بس یہی 6 مقررہ حصے ہیں، یہ ساری باتیں آئیں گی تفصیلاً بعد میں۔ تو میت کے وہ تو تعریف ہوئی اصحاب الفرائض کی، میت کے وہ خونی رشتہ دار جن کا مقررہ حصہ ہے اللہ کی کتاب میں، یہ نمبر 1 پر ہو گیا۔ نمبر 2، ثم بالعصبات من جہت النسب، پھر عصبات کو دیا جائے گا جو عصبات کے نسب کی جہت سے ہو۔ نسب کی جہت سے مراد یہاں پر خاندانی خونی عصبات۔ اب عصبات، اس کی پوری بحث مستقل باب میں ہے، باب العصبات ہی نام ہے۔ جب آپ لوگ احوال سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد مستقل باب آئے گا باب العصبات۔ تو عصبات عصبہ کی جمع، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف آپ کی کتاب میں خود موجود ہے، کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض وعند الانفراد یحرز جمیع المال، یہی تعریف عصبہ کی۔ میت کا ہر وہ خونی رشتہ دار
خاندانی رشتہ دار، خونی رشتہ دار جو لے لے وہ حصہ جو اصحاب وہ مال میت کا وہ خونی رشتہ دار جو لے لے وہ مال جو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچے۔ اصحاب الفرائض جن کے مقررہ حصے ہیں، جیسے ماں کا حصہ مقررہ ہے، کبھی سدس کبھی ثلث، جیسے کہ دادا کا حصہ ہے کبھی سدس کبھی کچھ اور، نانی کا حصہ ہے چھٹا حصہ، اور اسی طرح سے جو ہے بہن کا حصہ کبھی ملتا ہے آدھا کبھی 2/3، بیٹی کا حصہ ہے آدھا کبھی تہائی کبھی اور کچھ ہوتا ہے۔ تو جو مقررہ حصے ہیں، مقررہ حصے اصحاب الفرائض کو دے دیے، اور کچھ بچ گیا مال، تو بچا ہوا مال عصبات نسبیہ لے لیتے ہیں۔ بچا ہوا مال اصحاب الفرائض کو مقررہ حصہ دینے کے بعد جو بچ جاتا ہے، بچا ہوا مال عصبات لے لیتے ہیں۔ تو یہی تعریف ہے، تعریف ابھی آدھی ہوئی ہے۔ تو میت کے وہ خونی رشتہ دار جو لے لے ہر وہ مال جو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچا ہو، اور تنہا ہونے کی صورت میں پورا کا پورا مال لے لے۔ وعند الانفراد یحرز جمیع المال، احراز ذخیرہ کر لینا، جمع کر لینا، پورے مال کو جمع کر لے، پورے مال کو لے لے۔ یہ عصبہ نسبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب تنہا ہوتے ہیں، ذوی الفروض نہ ہو، تو یہ عصبہ پورا مال لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی عصبہ ہو، وہی ایک ہی عصبہ پورا کا پورا مال لے لے گا۔ جیسے کہ میت کو ایک بیٹا ہے اور باقی کوئی اور نہیں ہے قریبی، نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ نانا ہے، نہ نانی ہے، نہ دادا ہے، تو یہ سب نہیں ہے۔ اب دور کے اگر ہوں گے تو آپ احوال جو ہے آگے جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بیٹا جب موجود ہو ایک بھی، تو دور والوں کو نہیں ملتا ہے۔ مرنے والے کا بھائی موجود ہو، مرنے والے کی بہن موجود ہو، مرنے والے کا چچا موجود ہو، تو بیٹا کی موجودگی میں کسی کو نہیں ملے گا، بھائی، چچا وغیرہ، بہن وغیرہ کو۔ لیکن بیٹا اگر موجود ہو اور میت کی ماں موجود ہو، میت کا باپ موجود ہو، تو بیٹا جو ہے ماں باپ کو محجوب نہیں کرتا ہے۔ تو بہرحال تفصیلات آگے آئیں گی، یہاں پر صرف جو اشارات ہیں۔ تو عصبہ نسبی کی شان یہ ہے کہ تنہا ہونے کی شکل میں پورا مال لے لیتا ہے۔ میں نے مثال دی کہ ایک بیٹا ہے اور کوئی نہیں ہے قریبی، دور کے لوگ ہیں، اور دور کے لوگ ایسے ہیں جو بیٹا کی موجودگی میں حصہ ہی نہیں پاتے، قریبی نہیں ہے، تو تنہا ایک بیٹا پورا کا پورا مال لے لے گا، یہ عصبہ کی شان ہے۔ تو تعریف میں یہ بھی دوسری شق ہے تعریف کی، تو دونوں شقوں کو ملا کر تعریف ہو گئی عصبہ نسبی کی۔ تو دوبارہ دیکھ لیجئے، میت کا وہ خونی رشتہ دار جو کہ لے لے ہر وہ مال جو اصحاب الفرائض کو دینے کے بعد بچے، اور تنہا ہونے کی شکل میں پورا کا پورا مال لے لے، یہ عصبہ نسبی کی تعریف ہے۔ باقی یہ ہے کہ عصبہ کی دو قسمیں ہیں، عصبہ سببی اور عصبہ نسبی۔ میں اس کو بورڈ پر ابھی لکھ دیتا ہوں، ابھی ایک زبانی جو ہے آپ کو سناتا ہوں، عصبہ نسبی، عصبہ سببی۔ پھر عصبہ نسبی کی 3 قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ ما غیرہ۔ پھر جو ہے عصبہ بنفسہ کی 4 صنفیں ہیں، عصبہ بنفسہ کی 4 صنفیں ہیں جو مین ہیں، اور اسی کی اصل بحث ہوتی ہے۔ میت کا بیٹا پوتا، میت کے باپ اور دادا، میت کا بھائی بھتیجا، میت کا چچا اور چچیرا بھائی، یہ عصبہ بنفسہ کی 4 صنفیں ہیں جو مین ہیں، اور اسی پر بحث ہوتی ہے زیادہ۔ تو یہ سب تفصیلات آئیں گی باب العصبات میں۔ تو بنیادی طور پر عصبہ کی 2 قسمیں ہو گئی، وہ عصبہ نسبی اور عصبہ سببی۔ یہاں سے جو ہے میں بورڈ پر کچھ لکھاؤں گا، ذرا کچھ عبارت پڑھ لیتا ہوں آگے۔ نمبر 3، ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة۔ نمبر 3 پر
اگر عصب نسبی نہیں ہے، بیٹا پوتا باپ دادا بھائی بھتیجا چچا جو عصب نسبی ہیں وہ نہیں ہے، تو نمبر 3 پر دیکھیں گے عصب سببی کو۔ عصب سببی آزاد کرنے والا، عصب نسبی خاندانی عصبات، عصب سببی آزاد کرنے والا۔ تو جس کا انتقال ہوا ہے آج، وہ آزاد کردہ غلام تھا جو آزاد ہونے کے بعد کمایا اور کمانے کے بعد مر گیا آج، اس کا مال، اس آزاد کردہ غلام کا مال کس کو ملے گا؟ اگر اس کے ذوی الفروز ہیں تو اس کو ملے گا، اور ذوی الفروز کو دینے کے بعد جو بچا تو بچا ہوا مال عصب نسبی لے گا، اور عصب نسبی ہے ہی نہیں تو بچا ہوا مال عصب سببی لے گا۔ تو جس شخص نے آج مرنے والے اس شخص کو آزاد کیا تھا، آج جو ہے جو مرا ہے وہ آزاد کردہ غلام تھا، جو مال یا اس مرنے والے شخص کے، اس آزاد کردہ غلام کے عصبات نسبیہ نہیں ہیں، خاندانی جو ہے جو عصبات ہیں وہ نہیں ہیں، تو مال کس کو مل جائے گا؟ تو ذوی الفروز ہے تو اس کو ملے گا، اور ذوی الفروز کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ عصبات سببیہ لے لیں گے، یعنی جس نے آزاد کیا تھا اس کو مل جائے گا۔ تو عصبات سببیہ کو دونوں شکلوں میں ملے گا، ذوی الفروز موجود ہوں اور ان کو دینے کے بعد بچ رہا ہے تو بچا ہوا لے لے گا عصب سببی آزاد کرنے والا، اور اگر نمبر 2 ذوی الفروز سرے سے نہ ہو، ذوی الفروز سرے سے نہ ہو اور عصب نسبیہ تو خیر ہے ہی نہیں، تو نمبر 3 والا جو عصب سببی ہے اسے مل جائے گا پورا مال۔ تو نمبر 3 والے کو مال جانے کے لیے، ترکہ جانے کے لیے لازم ہے کہ نمبر 2 نہ ہو، نمبر 2 نہ ہو تبھی نمبر 3 کا سفر شروع ہوگا۔ عصب سببی کو ملنے کی کہانی اس وقت ہے جب نمبر 2 والا نہ ہو، یعنی عصب نسبی نہ ہو، مرنے والے کا بیٹا پوتا باپ دادا بھائی بھتیجا چچا اور چچا کا لڑکا، یہ بنیادی جو 4 صنفیں ہیں عصبات کی، یہ نمبر 2 میں آتے ہیں عصبات نسبیہ۔ یہ اگر نہ ہو تبھی نمبر 3 کی بات سامنے آئے گی، آزاد کرنے والا جو ہے جو حصہ پاتا ہے، جب نمبر 2 نہ ہو، عصب نسبی نہ ہو، تب عصب سببی کو ملے گا۔ لیکن نمبر 1 اگر ہو تو مل سکتا ہے نمبر 3 کو، نمبر 1 ہو تو بھی مل سکتا ہے، نمبر 1 نہ ہو تب تو بدرجہ اولا ملے گا۔ تو ذوی الفروز ہو تو بھی مل سکتا ہے نمبر 3 کو۔ بورڈ پر ایک مثال بھی میں دوں گا۔ تو نمبر 3 کو ملنے کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 2 نہ ہو، لیکن نمبر 1 کا نہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 1 ذوی الفروز رہتے ہوئے بھی نمبر 3 کو جا سکتا ہے، عصب سببی کو جا سکتا ہے۔ نمبر 3 عصب سببی آزاد کرنے والا اس کو جا سکتا ہے۔ تو ذوی الفروز کو دینے کے بعد بچ گیا تو بچا ہوا مل جائے گا عصب سببی نمبر 3 والے کو، اور ذوی الفروز بھی نہیں ہے جو نمبر 1 ہے، اور عصبات نسبیہ بھی نہیں ہے جو نمبر 2 ہے، تب بدرج اولا پورا کا پورا مال مل جائے گا عصب سببی کو۔ آزاد کرنے والے کا نام کیا ہے؟ اس کو ایک نام دیتے ہیں مول عتاقہ، معتق، مول عتاقہ، یہ اس کو بولتے ہیں، وہ مول العتاقہ۔ یہ نمبر 3 ہو گیا۔ نمبر 4 ثم عصبته علی الترتیب، پھر ترتیب وار اس کے عصبات۔ اب یہاں پر میں بورڈ کا سہارا مجھے لینا پڑے گا، تب جو ہے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں آتا ہوں بورڈ کی طرف۔ کہاں چلا گیا؟
بنانے کے لیے اور ایسے ہی کر لیتے ہیں. یہ نظر آ رہا آپ لوگوں کو؟ اب آپ لوگوں کا چیٹ بھی میں دیکھ سکتا ہوں. آپ لوگوں نے چیٹ بہت سارے جو ہیں لکھے ہیں. اب آپ حضرات یہ بتلائیے کہ یہ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ ہاں ٹھیک ہے. میں ذرا اس کو یہاں کر لیتا ہوں. روشنی جو ہے ادھر سے آ رہی ہے اس لیے تھوڑا اندھیرا ہو جائے گا. ادھر کی روشنی خراب ہو گئی ہے. کل انشاءاللہ ادھر کی روشنی رہے گی تو اور صف آئے گا. مستحقین جو ہے ترکہ کے مستحقین 10 ہیں. نمبر 1 اصحاب الفرائض. اصحاب الفرائض. نمبر 2 اسماء نسبی. نمبر 3 اسماء سببی. میں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑا بتلاؤں گا میں. تو اصحاب الفرائض تو بات تقریباً واضح ہے اور باتیں اس کی آئیں گی. اسماء نسبی جو ہے یعنی اسبا کی 2 قسمیں، یہ ساری تفصیلات آئیں گی. تھوڑی سی وضاحت نہ کر دیتا ہوں. اسبا کی 2 قسمیں. نمبر 1 اسبا نسبی. نمبر 2 اسبا سببی. اور اسبا نسبی سے مراد وہ تعریف آپ کی کتاب میں موجود ہے. جو تعریف کتاب میں موجود ہے بس وہی ہے تعریف، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں نے کہا کہ اسبا نسبی جو ہے کی 3 قسمیں ہیں. اسبا نسبی کی 3 قسمیں. نمبر 1 الف اسبا بنفسه، اور با اسبا بغیرہ، جیم اسبا ما غیرہ. اور اسبا بغیرہ میں زیادہ تفصیل نہیں ہے، اسبا ما غیرہ میں زیادہ تفصیل نہیں ہے. اصل تفصیل اس میں ہے اسبا بنفسہ میں، اور پوری تفصیلات کے لیے مستقل باب ہے. اس باب میں جب پہنچیں گے تب جو ہے وہ پوری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. بس اتنا ابھی جو ہے رکھیے ذہن میں کہ اسبا بنفسہ جو ہے اس کی 4 اصناف ہیں. 4 اصناف ہیں. یعنی خالی ذہن میں رکھنے کے لیے بیٹا، بیٹا پوتا، باپ دادا،
اور بھائی بھتیجا نمبر 4 پہ چچا وغیرہ. ہر ایک کی تفصیلات جب باب شروع ہوگا تو انشاءاللہ تفصیلات آ جائیں گی. یہ صرف جو ہے تھوڑا سا ذہن میں رکھنے کے لیے کہ اسبا جو ہے اسبا نسبی یعنی اسبا کی 2 قسمیں ہیں، تھوڑی بنیادی باتیں آ جائیں. اسبا کی 2 قسمیں، اسبا نسبی، اسبا سببی. اسبا نسبی کی 3 قسمیں ہیں، اسبا بنفسہ، اسبا بغیرہ، اسبا ما غیرہ. اسبا بنفسی کی 4 اصناف ہیں، بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بھائی، بھتیجا، چچا وغیرہ. تو یہ جو ہے تفصیلات پھر آئیں گے انشاءاللہ مستقل باب میں. اب میں یہ بتلانا چاہوں گا اسبا سببی جو ہے اسبا نسبی کی تعریف البتہ ذہن میں رکھیں. اسبا نسبی جو خاندانی رشتہ دار ہیں، جو تعریف آپ کے سامنے کی گئی تھی وہ اسبا کی ہے. کتاب میں جو تعریف آپ کے سامنے ہے وہ تعریف کیا ہے؟ اسبا کی ہے. کتاب کی تعریف صرف اور صرف اسبا کی ہے. کتاب میں موجود تعریف کس کی ہے؟ صرف اسبا کی ہے. لیکن اسبا نسبی اور اسبا سببی اسبا میں نسبی بڑھا رہے ہیں. تو اسبا نسبی کی کیا تعریف ہوگی؟ تو اسبا نسبی کی تعریف یہ ہے کہ جس اسبا کا میت سے رشتہ ولادت کا ہو، یہ کہلاتا ہے نسبی. الفرق بین النسب والسبب، اسبا نسبی اور اسبا سببی دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو نسبی جو ہوتا ہے اس کا رشتہ جو ہے میت سے کیا ہے؟ ولادت کا ہے، جس کو بولتے ہیں خونی. اور اسبا سببی جو ہے یہ کیا ہے؟ جس اسبا کا میت سے رشتہ عتاق کا ہو. جس اسبا کا میت سے رشتہ عتاق کا ہو. جس نے میت کو پہلے آزاد کیا تھا اس آزاد کرنے والے کو مولے عتاقہ کہا جاتا ہے. میت سے رشتہ عتاق کا ہو تو یہ اسبا سببی ہے. جس نے میت کو پہلے آزاد کیا تھا اس آزاد کرنے والے کو مولے عتاقہ کہا جاتا ہے. آزاد کرنے والے کا نام ہے مولے عتاقہ. اب یہاں پر یہ سب تو بنیادی باتیں ہیں. اب آپ کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نمبر 3 میں جو ہے اسبا سببی آتے ہیں. تو نمبر 3 میں ترکہ کب جائے گا؟ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ نمبر 2 نہ ہو. اگر نمبر 1 اگر ہو تو نمبر 3 کو جا سکتا ہے. زید مرا جو کہ موتق ہے، زید موتق آزاد کردہ. یہ زید مر گیا
اس نے چھوڑا ماں کو اور اس نے چھوڑا موتق کو. موتق حامد. اب اس مثال میں دیکھیں آپ، جو مرتا ہے اس کو میت کی لکیر کے بائیں طرف لکھتے ہیں اوپر. وہ آپ نے سراجی تو ایسے پڑھی ہوگی یا معین الفرائض پڑھی ہوگی، تو یہ سب تو مانوس ہے. زید جو مرا ہے، جو آزاد کردہ ہے موتق، اس کو میت کے لکیر کے بائیں طرف، اور اس نے وارثین میں چھوڑا ماں کو اور وارثین میں چھوڑا موتق کو. یہاں پر ذوی الفروض میں سے ماں موجود ہے، اور ماں کو کتنا ملے گا؟ آپ میں سے جو واقف ہوں وہ بتلائیں کہ ماں کو کتنا ملے گا اس مثال میں، تاکہ اندازہ ہو کہ آپ کو کچھ احوال یاد بھی ہیں. آپ نے سراجی تو پڑھی ہوگی. میں چیٹ کی طرف نگاہ کیے ہوا ہوں. سدس. اچھا، سدس. چلیے، 2 چیٹ میں نے دیکھا، کسی نے لکھا 8، کسی نے لکھا سلس. علماء کا اختلاف چل رہا ہے اس میں. چلیے، تو ماں کو ملے گا سلس، ماں کو ملے گا سلس. وہ سب احوال آئیں گے تو پھر بات ہوگی. ابھی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سلس کیوں ملا، ان سب کی طرف دھیان مت لے جائیے. بس ابھی اتنا ذہن میں رکھیے کہ ماں کو مل رہا ہے سلس. ہاں، تو اب یہاں پر فرض کر لیجئے کہ ترکہ ہے. میں جو تقسیم کا اصول ہے وہ بھی فالو نہیں کر رہا ہوں، صرف ذہن سے قریب کرنے کے لیے. ترکہ ہے مثلا 39 روپے، میں آپ کے ذہن سے قریب کر رہا ہوں. 39 کی تہائی کیا ہے؟ 39 روپے ترکہ ہے، اس کی تہائی ماں کو ملے گا. تو ماں کو جو ہے مل جائے گا 39 میں سے 13 روپے. ہاں ٹھیک ہے، 13 روپے مل گئے ماں کو. باقی کتنا بچ گیا؟ باقی بچ گیا 13 دونی 26 روپے. آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ زید کے وارثین میں ذوی الفروض بھی ہے. اس ذوی الفروض نے مکمل ترکہ لیا نہیں، ماں نے پورا ترکہ لیا نہیں. اس کی صلاحیت کتنی ہے؟ تہائی لینے کی. تو تہائی لینے کے بعد 2/3 مال بچ گیا، تو بچا ہوا کون لے گا؟ نمبر 3 والا لے گا. مستحقین میں نمبر 3 کیا ہے؟ اسبۂ سببی. حامد جو موتق ہے، یہ نمبر 3 والا ہے. نمبر 2 میں تو اسبۂ نسبی آتا ہے، اور نمبر 3 میں اسبۂ سببی آتا ہے. تو نمبر 3 والے کو مل گیا، نمبر 2 والا ہے نہیں. تو نمبر 1 ذوی الفروض کے رہتے ہوئے بھی نمبر 3 کو مال جا سکتا ہے. یہ بتلانا چاہ رہا تھا میں. نمبر 1 کے رہتے ہوئے بھی یعنی ذوی الفروض کے رہتے ہوئے بھی نمبر 3 کو مال جا سکتا ہے. صرف یہ بتلانا چاہ رہا تھا اس مثال سے. تو اور اگر یہ ماں بھی نہ ہو، خالی حامد ہو، تو بات اور واضح ہے کہ پورا کا پورا مال، پورا کا پورا ترکہ حامد کو مل جائے گا، کل مال مل جائے گا. جب ماں بھی موجود نہیں ذوی الفروض میں سے، نمبر 1 بھی نہیں، نمبر 2 بھی نہیں. ذوی الفروض نمبر 1، اسبۂ نسبی نمبر 2، نمبر 1 بھی نہیں، نمبر 2 بھی نہیں. تو پورا مال مل گیا نمبر 3 کو، اسبۂ سببی کو. تو یہ تو بات ہو گئی نمبر 3 اسبۂ سببی کی. اب میں آتا ہوں نمبر 4 کی طرف. نمبر 4 کیا ہے؟ مستحقین میں سے. پہلے اس کو سمجھیے. حالانکہ یہ دور جو ہے غلاموں کا دور نہیں ہے کہ جس کو آزاد کیا گیا ہو، لیکن بہرحال
ایک زمانے میں تھا، ممکن ہے آئندہ بھی آئے، کتابوں میں موجود ہے، تھوڑا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، یہ نمبر 4 ہے۔ نمبر 2 کی موجودگی میں نمبر 2 کی موجودگی میں کیا لکھا آپ نے؟ نمبر 2 کی موجودگی میں نمبر 3 کو نہیں ملے گا، وہ تو بات واضح ہے، لیکن آپ کو جاننا ہے تو آپ لے لیجئے مثال، بس سے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اب جیسے کہ موتق زید مرا، مال کما کر، اس نے ماں کو چھوڑا، اس نے بیٹا چھوڑا۔ جب آزاد ہوا زید تو اس نے شادی بھی کی اور وہ باپ بھی بنا، اور 15-20 سال آزاد ہونے کے بعد 15-20 سال تک زندہ رہا، اس بیچ میں شادی بھی کیا، اسے اولاد بھی ہوئی، تو اس نے مرتے وقت اس نے ماں کو چھوڑا اور بیٹا کو چھوڑا۔ بیٹا جو ہے ناصر ہے، اور میں لکھنے کے لیے لکھ دیتا ہوں موتق جو ہے، جو حامد تھا وہ بھی لکھ دیتا ہوں، یہاں پر روشنی نہیں جا رہی ہوگی۔ بیٹا ناصر بھی ہے اور موتق حامد بھی ہے، یہ نمبر 3 والا ہے، یہ نمبر 2 والا ہے۔ تو ماں کو مل گیا بیٹا کی موجودگی میں سدس کیوں ملا، وہ سب میں مت جائیے آپ، احوال جب آئیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ بیٹا کی موجودگی میں ماں کو ملا سدس، بیٹا ہو گیا اسبا، نمبر 2 والا اسبا ہے، یہ نمبر 2 والا ہے، اس کو مل گیا۔ یہ نمبر 3 والا ہے، تو یہ تو ہے اسبا ضرور، لیکن یہ محجوب رہے گا۔ بیٹا کی موجودگی میں، نسبی بیٹا کی موجودگی میں موتق حامد کو نہیں ملے گا، اور جو ہے اگر جو ہے 24 روپیہ ہے ترکہ، 24 روپیہ ترکہ ہے، تو 6 چوکے 24 روپیہ چھوڑ کر گیا زید، چھٹا حصہ ماں کو مل گیا، تو 24 روپیہ میں چھٹا حصہ کتنا ہوگا؟ تو 24 روپیہ میں چھٹا حصہ وہ ہوگا 4، 24 روپیہ اس کا چھٹا حصہ، یعنی 24 کو آپ 6 حصہ کیجئے تو ایک حصے میں 4 آئے گا، اور بچ گیا کتنا؟ 20، تو بچا ہوا 20 مل گیا بیٹا کو۔ تو نمبر 2 والا اسبا موجود ہے، تو نمبر 3 والا اسبا جو ہے کچھ نہیں پایا جی۔ تو یہ بات ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اب جو ہے میں عرض کر رہا تھا، یہ تو آسان سی بات تھی۔ نمبر 4 کو سمجھیے، یہ ذرا سا ہو سکتا ہے آپ کو مشکل ہو۔ ہاں کیا آپ لوگ لکھ رہے ہیں بھائی؟ سلس نہیں، ماں کو یہاں ملے گا سدس، میں نے کہا نا احوال پڑھیں گے بعد میں آپ۔ نمبر 4 میں جو ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اسبہ سببی کے اسبہ نسبی۔ حامد نے زید کو خریدا، پھر زید کو آزاد کیا، آزاد ہونے کے بعد زید نے کمایا، شادی کی، بیٹا ہوا، نہیں میں ذرا سا غلط کر دیا۔ حامد نے زید کو خریدا، پھر زید کو آزاد کیا،
آزاد ہونے کے بعد زید نے کمایا، زید نے کمایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ زید نے کمایا، پھر انتقال کر گیا، پھر انتقال کر گیا زید سے پہلے حامد کا انتقال ہو گیا، زید سے پہلے حامد کا انتقال ہو گیا، حامد کا انتقال ہو گیا۔ البتہ حامد کا بیٹا ہے، حامد کا بیٹا ہے۔ اب اس کو غور سے دیکھیے آپ لوگ، کوئی زیادہ لمبی بات نہیں ہے، بس تھوڑا سا غور سے پڑھیے آپ۔ حامد نے زید کو خریدا، پھر زید کو آزاد کیا، آزاد ہونے کے بعد زید نے کمایا، پھر انتقال کر گیا۔ تو انتقال کیا تو مال چھوڑ کر گیا وہ۔ زید سے پہلے حامد کا انتقال ہو گیا، تو حامد کیا ہے؟ حامد ہے موتق، حامد ہے موتق۔ چلیے آج سے ذہن میں رکھیے، جب بھی موتق کا نام آئے گا تو پہلے حامد کا نام آئے گا، تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھی رہے کہ حامد موتق ہے۔ تو حامد ہے موتق اور زید ہے موتق۔ حامد ہے موتق، زید ہے موتق۔ اچھا، زید کے جو ہیں، زید کے خاندانی لوگ نہیں ہیں، خاص طور سے زید کی اولاد نمبر 2 والی اسبہ نسبی، زید کے بیٹے پوتے وغیرہ نہیں ہیں، زید کا باپ نہیں ہے، زید کا دادا نہیں ہے، نمبر 2 والا اسبہ نہیں ہے۔ ذوی الفروض ہو تو مسئلہ نہیں ہے، نمبر 1 والا، اس لیے کہ ذوی الفروض نمبر 1 والا جو ہے زید کی ماں موجود ہو تو ماں کو مل جائے گا، لیکن ماں پورا نہیں لے گی۔ تو زید مرا ہے، زید موتق ہے، زید کا مال کون لے گا؟ زید کا مال کون لے گا؟ حامد نے زید کو خریدا، پھر زید کو آزاد کیا، آزاد ہونے کے بعد زید نے کمایا، پھر انتقال کر گیا۔ زید سے پہلے حامد کا انتقال ہو گیا، البتہ حامد کا بیٹا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زید کا ترکہ کون لے گا؟ زید کو حامد نے آزاد کیا تھا، لیکن حامد تو پہلے مر گیا، وہ تو قبر میں ہے۔ زید آج انتقال کیا، اس کی تدفین کی تیاری چل رہی ہے، زید کے نماز جنازہ کی تیاری چل رہی ہے، اور حامد تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ ہاں، حامد کا بیٹا، صحیح ہے، حامد کا پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ زید کا ترکہ کون لے گا؟ زید کا ترکہ حامد کا بیٹا لے گا۔ حامد کا بیٹا، اسی کو نمبر 4 کہا گیا ہے، یعنی اسبہ حامد کیا ہے؟ اسبہ سببی۔ اس کو آپ غور سے دیکھیں، حامد ہے اسبہ سببی، یہ ہے نمبر 3 والا۔ آپ لوگ ترتیب یاد رکھ لیجئے، نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 اسبہ نسبی، نمبر 3 اسبہ سببی۔ یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھیے۔ تو نمبر 3 اسبہ سببی، حامد جو موتق ہے وہ اسبہ سببی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، تو نمبر 4 میں جائیں گے۔ اور نمبر 4 میں کیا ہے؟ اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، یہ ہے نمبر 4، اسبہ سببی کے اسبہ نسبی۔ تو نمبر 3 نہیں ہے، مرحوم ہے، یہ قبر میں ہے یہ، تو نمبر 3 نہیں ہے، تو نمبر 3 کے اسبہ نسبی، اسبہ سببی نمبر 3، اس کے اسبہ نسبی، یعنی حامد کا بیٹا۔ تو حامد کا بیٹا، اس کو ہم میت سے جوڑا ہے۔ میت کون ہے؟ جس کا ترکہ تقسیم ہونا ہے، یہ میت ہے، جس کا ترکہ تقسیم ہونا ہے وہی
اصل میت ہے، میت تو یہ بھی ہے، لیکن اس سے بحث نہیں ہے، حامد کے ترکہ سے بحث نہیں ہے، بحث ہے زید کے ترکہ سے. تو میت زید ہے جس کا ترکہ تقسیم ہونا ہے. تو زید کا رشتہ تو ہمیشہ میراث میں ذہن میں رکھیے کہ میت سے رشتہ جوڑا کیجئے جن کو حصہ دینے کا ہے، جن کو حصہ دینے کا ہے ان کا رشتہ ہمیشہ جوڑیے کس سے؟ میت سے. تو حصہ دینا کس کو ہے؟ حصہ دینا ہے حامد کے بیٹے کو، حامد کا بیٹا، اس کو حصہ دینا ہے. یہ ہے نمبر 4 والا. نمبر 4 والا حامد کا بیٹا ہے. نمبر 4 کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 4 کا مطلب یہی ہے، حامد کا بیٹا کیا ہے؟ اسبہ سببی کے اسبہ نسبی. یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں میں، یہ نمبر 4 پر آتا ہے. یعنی زید کے اسبہ سببی حامد جو نمبر 3 ہے، زید کا اسبہ سببی جو کہ حامد ہے، جو نمبر 3 والا اسبہ ہے، یہ موجود نہیں ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ نمبر 4 کی طرف سفر شروع ہوگا. نمبر 3 نہیں تو سفر جاری ہوگا نمبر 4 کی طرف. تو تعبیر کیا ہوگی؟ تعبیر یوں ہوگی کہ میت زید کے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، یہ تعبیر ہوگی. میں پھر بولتا ہوں، میت زید کے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی. یعنی یہ جو ہو گیا یہ تو مرحوم ہے. حامد موثق کیا ہے؟ مرحوم. یہ مرحوم ہے تو اس کو تو ملے گا نہیں، لیکن اس پر جو ہے قدم رکھ کر، حامد پر قدم رکھ کر آگے بڑھیں گے رشتہ جوڑنے کے لیے، سلسلہ جوڑیں گے. تو ایک دم سے ہم حامد تک نہیں جائیں گے، بلکہ حامد کے بیٹے تک نہیں جائیں گے ایک دم سے، بلکہ رشتہ جوڑنے میں جو واسطے ہیں، واسطہ لانا پڑتا ہے. ایک دم سے آپ کا رشتہ دادا سے نہیں جڑے گا. آپ کے سامنے آپ کا دادا ہو، میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون ہے، سامنے آپ کا دادا ہے، تو رشتہ جوڑنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ میرے باپ کا باپ ہے، بالواسطہ بیٹے کو ملے گا. تو بالواسطہ میں نمبر 3 والا اسبہ ہے، اسبہ سببی نمبر 3 اور اسبہ نسبی نمبر 2، ذوی الفروض نمبر 1. تو نمبر 3 ہے واسطہ. اس واسطے پر قدم رکھ کر نمبر 4 پر پہنچیں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا دادا ہو تو آپ بولیں گے کہ میرا دادا ہے. جملہ غلط نہیں ہے، لیکن رشتہ ایسے نہیں جوڑتے ہیں. دادا جو آپ کے سامنے ہے تو کیا بولیں گے؟ یہ میرے باپ کا باپ ہے، باپ کا باپ. تب یہ رشتہ جڑا. تو بیٹی کو نہیں ملے گا، پھر وہ سب میں بعد میں بتلاتا ہوں، پہلے اس کو دیکھ لیجئے. تو یہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نمبر 4 سے کیا مراد ہے. تو میت کے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، یہ حامد کا بیٹا ہے، وہ اسبہ نسبی ہے. کس کا؟ حامد کا. تو اسبہ سببی کے اسبہ نسبی نمبر 4 میں آ گیا. اسبہ سببی کے میت زید کے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی. اس انداز سے ثم عصبتہ والی بات ہوگی نمبر 4 والی. اب جو ہے وقت بھی کم ہے، 5 منٹ میں بات کو ختم کریں گے. اس میں ایک لفظ اور آیا ہے، علی الترتیب. ثم عصبتہ علی الترتیب نمبر 4 میں ایک لفظ اور آیا ہے. تو نمبر 4 میں جو علی الترتیب کا کیا مطلب ہے؟ ثم عصبتہ، یہ نمبر 4 والا یوں لکھا ہوا ہے کتاب میں، ثم عصبتہ علی الترتیب. علی الترتیب ایک 3-4 منٹ میں جو ہے کوشش کرتا ہوں. تو
अलग तरतीब का मतलब यह है कि मरने वाले के असबे सबबी के असबे नसबी को मिला, लेकिन अगर आप चाहें तो और आगे बढ़ सकते हैं नंबर 4 ही में कि हामिद का कोई असबाते नसबिया नहीं है, न बेटा हामिद का, न बेटा है, न पोता है, न बाप है, न दादा है, न भाई है, न चचा है, कोई नहीं हामिद का। हामिद भी असल में वो किसी जमाने में गुलाम था, हामिद भी किसी जमाने में गुलाम था और उस हामिद को आजाद किया था शरीफ ने। तो अब जो है शुरुआत यहां से हो जाएगी कि शरीफ ने मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, शरीफ ने हामिद को आजाद किया, हामिद को आजाद किया और हामिद ने जैद को खरीदा। शरीफ ने हामिद को आजाद किया और हामिद ने जैद को खरीदा, यानी जब शरीफ ने हामिद को आजाद किया तो कमाया, हामिद ने कमाया और कमाते हुए जैद को खरीदा, फिर जैद को आजाद किया। अब यहां पर जो है एक कड़ी बढ़ गई, यानी हामिद भी कभी गुलाम था। तो अव्वलन पहला कदम यह है कि ज़वील फुरूज और असब नसबी में क्या फर्क, तो वो तो तारीफ में मौजूद है। असब नसबी का हिस्सा मुकर्रर नहीं है, हिस्सा मुतय्यन नहीं है। ज़वील फुरूज का हिस्सा मुतय्यन है, सुलुस, सुलुसान, सुदुस, 1/3, 2/3, आधा, इस तरह से ज़वील फुरूज का हिस्सा मुतय्यन है और असबा जो होता है उसका हिस्सा नहीं होता है मुतय्यना, बल्कि बचा हुआ लेता है। ज़वील फुरूज को पहले दे देंगे, जो बचेगा वो असबा लेगा पूरा का पूरा। वो सब बातें आएंगी। पहले जो यहाँ पर बात है उसको देखिए गौर से कि पहला कदम शरीफ का यहाँ से आगाज होगा। शरीफ ने हामिद को आजाद किया, हामिद आजाद होने के बाद कमाया, फिर हामिद ने जैद को खरीदा, फिर जैद को आजाद किया, आजाद होने के बाद जैद ने कमाया, फिर इंतकाल कर गया। जैद से पहले हामिद का इंतकाल हो गया। अलबत्ता हामिद का अब यहाँ पर जो है हामिद का मोतिक मौजूद है। अलबत्ता हामिद का मोतिक कौन? शरीफ जिंदा है। हामिद का मोतिक शरीफ जिंदा है। हामिद तो पहले मर चुका है और हामिद का बेटा नहीं है, हामिद के असबाते नसबिया नहीं है। तो अब जो है मजीद हमारा कदम आगे बढ़ेगा। अब हामिद का बेटा नहीं है, बल्कि हामिद का मोतिक मौजूद है जिसका नाम है शरीफ। हामिद का मोतिक शरीफ। अब यहां बतलाइए, अलबत्ता हामिद का मोतिक शरीफ जिंदा है। हामिद तो पहले मर गया, जैद आज मरा है, तो जैद का तरका किसको मिलेगा? जैद के अपने खानदानी लोग नहीं हैं, हामिद पहले मर चुका है, हामिद के असबात नसबिया नहीं हैं, हामिद के बेटे, हामिद के पोते, हामिद के बाप, हामिद का दादा सब नहीं असबात नसबिया। तो अब हम ये बोलेंगे, अब हम यूं बोलेंगे कि मय्यत जैद के असबे सबबी को मिलेगा। मय्यत जैद के असबे सबबी जैद का असबे सबबी है हामिद और हामिद का असबे सबबी है शरीफ। इसलिए कि शरीफ ने अव्वलन आजाद किया हामिद को, फिर हामिद ने आजाद किया जैद को। अव्वलन पहला कदम शरीफ ने आजाद किया हामिद को और हामिद ने फिर बाद में हामिद ने आजाद किया जैद को।
اور اب معاملہ یہ ہے کہ زید کا آج انتقال ہوا، حامد کا جو ہے 1 ہفتہ پہلے انتقال ہوا، زید کا آج ہوا، شریف زندہ ہے، تو زید کی میراث مل جائے گی شریف کو، اور ہم یوں کہیں گے کہ زید کے اسبہ سببی شریف کو ملے گا۔ یہاں پر تعبیر کیا ہوئی؟ اسبہ سببی کے اسبہ سببی۔ تو الگ ترتیب کا مطلب ہے یہ ثم عصبتو الگ ترتیب، پھر اسبہ سببی کے اسبات ترتیب سے، یعنی جو اس سے پہلے حامد کا بیٹا تھا اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، اچھا اسبہ نسبی نہ ہو تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی، اسبہ سببی کے اسبہ نسبی نہ ہو تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی، یہ الگ ترتیب کا مطلب ہوا۔ تو آخر میں جو ہے اگر چاہیں تو آپ اس سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں، قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، اور نسبی نہ ہو تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی، وہ بھی نہ ہو تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، وہ بھی نہ ہو تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ سببی، یعنی آخر میں ایک مرتبہ نسبی آئے گا، پھر جو ہے وہ نہ ہو تو پھر سببی آئے گا۔ اسبہ شروع میں تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے سببی آئے گا شروع میں، آخر میں بدلتا رہے گا، جیسے یہ ہے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، یہ نہیں تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی، جیسے یہاں زید کے اسبہ سببی کے اسبہ سببی، شریف بھی نہیں ہے، شریف کا بیٹا ہے، یہاں پہ غور کر لیجیے آپ، شریف نہیں ہے، شریف کا بیٹا ہے، شریف بھی زندہ نہیں ہے، تو شریف کا بیٹا اس کو ملے گا، تو شریف کے بیٹے تک کیسے جائیں گے؟ میت زید کے اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، تو آخر والا جو ہے وہ اس طرح بدلے گا، ایک مرتبہ نسبی، اب وہ نہیں ہے تو اسبی، پھر آگے اگر سفر کرنا چاہیں تو آگے بھی سفر کر سکتے ہیں، اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ سببی، آخر والا پہلے نسبی ہوگا، نسبی جب موجود نہیں، یہ نسبی موجود نہیں، یہاں سببی لے آئیے آپ، جیسے یہاں اسبہ سببی کے اسبہ سببی، زید کے اسبہ سببی حامد، اور حامد کا اسبہ سببی شریف کو ملے گا، تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی، اور یہ کب ہوا؟ جب حامد کو بیٹا نہیں تھا، جب حامد کو بیٹا نہیں تھا تب ہم جو ہے حامد کے موتق کی طرف گئے، جب حامد کو بیٹا نہیں تھا تب ہم حامد کے موتق شریف کی طرف گئے، اس لیے میں نے کہا کہ اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، نسبی نہ ہو تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی، وہ بھی نہ ہو تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، وہ بھی نہ ہو تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ سببی، آخر میں پہلے نسبی کو دیکھیں گے، نسبی نہ ہو تو پھر سببی کو دیکھیں گے، اس طرح سے آگے کا سفر ہوگا، پہلے نسبی، آخر میں جو لفظ آئے گا پہلے نسبی، یہ نہ ہو تو سببی، وہ بھی نہ ہو تو پھر جو ہے آگے بڑھیں گے، اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ نسبی، وہ بھی نہ ہو تو اسبہ سببی کے اسبہ سببی کے اسبہ سببی، تو آخر والا نسبی سببی، نسبی سببی بدلتا رہے گا، لیکن اس سے پہلے والا سب رہے گا اسبہ سببی اسبہ سببی اسبہ سببی۔ بہرحال یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے، اور بہت آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا آپ سمجھ لیے تو کافی ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے پیش آنے والا ہے نہیں، یہ تو صرف کتاب سمجھنے کے لیے یہ بحث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، باقی یہ ہے کہ ایک دو مثالیں جو ہے آپ کے سامنے جو رکھی گئی ہیں اس کو آپ سمجھ لیں تو یہ کافی ہے۔ تو یہ نمبر 4 تک ہم لوگ پہنچ گئے، اب اگلا سبق جو آئندہ ہوگا وہ نمبر 5 سے ہوگا۔ ترکہ کے مستحقین 10 لوگ ہیں، تو 10 لوگوں میں 5واں جو ہے ذوی الفروض پر رد، تو ذوی الفروض پر جو رد کریں گے تو اس کی تفصیلات سے درس کا آغاز ہوگا، اور انشاءاللہ 10 مستحقین تک کی تفصیلات آئیں گی،
تو وقت زیادہ ہو چکا ہے، تو آج کا درس جو ہے یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اور باقی وہ ضمیر کا مرجع۔ مفتی صاحب کل درس ہوگا کیا؟ کل جمعرات ہے، جو اصول پہلے سے مقرر ہے تو اسی اصول کے اعتبار سے جو ہے کل اور پرسوں درس نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہفتے کو ملاقات ہوگی۔ جب تک جو ہے آپ حضرات ان 2 دنوں میں تھوڑا سا مطالعہ کر لیجئے تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ ضمیر فروز اور اسم نسیم کیا فرق ہے؟ تو وہ ضمیر کا مرجع میں کل بتلاتا ہوں، کیونکہ عبارت جو ہے کتاب کی، جب کتاب کھولیں گے تو اسی وقت جو ہے انشاءاللہ بتلا دوں گا، تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ ضمیر کا مرجع جو ہے اس میں کیا خلجان ہے، اور ضمیر کا مرجع اگر وہ ہے تو کیوں ہے، وہ بات جب کتاب کھولیں گے تو بتلا دوں گا۔ اور ضمیر فروز اور اسم نسبی میں کیا فرق ہے، میں نے فرق واضح کر دیا ہے۔ بیٹی کو نہیں ملے گا، اسم سببی میں بیٹیوں کو نہیں ملتا ہے، یہ مستقل بحث آئے گی باب الاسبات میں، کہ حدیث شریف میں ہے لیس للنساء من الولا، کہ عورتوں کو حصہ نہیں ملتا ہے ولا میں، یعنی آزادی کی بنیاد پر جو وارثین تیار ہوتے ہیں، بنتے ہیں، تو اس میں عورتوں کو حصہ نہیں ملتا ہے سوائے 8 شکلوں کے۔ 8 شکلوں میں ملتا ہے، باقی شکلوں میں نہیں ملتا ہے۔ تو الا ما آتقنا او آتق من آتقنا او دبرنا او دبر من دبرنا او کاتبنا او کاتب من کاتبنا، اس طرح کی تعبیرات ہیں۔ او جر ولان موتقهن او موتق موتقهن، تو وہ سب باتیں آئیں گی باب العصبات۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوسٹ میں نے دیکھ لیا، باقی کوئی ایسا سوال نہیں ہے۔